بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم و شبنم ضرب کلیم سے نظم ہے 124، اینڈ یہ میری آج کی دوسری نظم ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ابھی ایک شیئر کی ہے، وہ تھی صبح چمن ضرب کلیم سے۔ تو دونوں میں تھوڑا سا لنک بن رہا ہے، تو میں اس لیے اس کو شیئر کر رہا ہوں۔ نسیم بریز ہوا، اینڈ شبنم ڈیو ڈراپس۔ تو یہ جو نسیم ہے نا، میرے خیال میں اس نظم میں اٹس ڈفرینٹ دین جو باد نسیم ہے، جو پچھلی والی نظم ہے، یا جو اقبال ٹرم یوز کرتے ہیں باد نسیم۔ تو باد نسیم جو ہے نا، اٹس کائنڈ آف پازیٹیو، ایک جو ہوائیں چلتی ہیں اور اس سے جو ہے ہماری، آپ کہہ لیں، تقدیر بدلتی ہے انسانوں کی، تو وہ اور طرح کی چیز ہے۔ یہ جو نسیم ہے نا، جو جس طرح سے یہ اس نظم میں یوز ہوئی ہے، اٹس ڈفرینٹ۔ یہ نسیم کو میں ایسے کہوں گا کہ یہ ہے، وہ پنجابی میں نہیں یا اردو میں وہ ورڈ ہے جھکڑ، کہ یہ طوفان، جھکڑ طوفان، اور یعنی کہ ٹورنیڈو جو ہوتا ہے، بگولا، آپ اس کے اندر اگر ہوں تو جو آپ کو فیل ہوگا، سو ایک اتنی تیز ہوائیں، اور پھر تو یہ نسیم وہ ہے۔ تو یہ جو نسیم ہے نا، بیسیکلی ہم انسان جو ہیں، جو ہماری انٹلیکٹ ہے، اگر وہ ہمارے کنٹرول میں نہ رہے، تو ہم پھر اس طوفان کے، جو انٹلیکٹ کریٹڈ طوفان ہے، جو انٹلیکٹ کا جو جھکڑ، اور وہ لے کے آتے ہیں جو ہمارا ذہن ایسے ابال اس میں جو ہوتا ہے، تو ہم اس کے اندر اپنے سال ہا سال زندگی کے گزار دیتے ہیں، اور لیکن یہ کہ عام فہم میں جو طوفان کا جب ذکر کرتے ہیں ہم لوگ، تو وہ طوفان انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ ڈینجرس چیز ہے، یہ خطرناک ہے۔ لیکن جو ہماری انٹلیکٹ جو ہمارے طوفان لے کے آتی ہے نا ہمارے ذہن میں، وہ اس کو اس طرح سے پیش کرتی ہے ہمارے آگے کہ بھئی یہ کوئی بہت ہی خوبصورت چیز ہے، یعنی کہ آپ ایک ٹورنیڈو کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ کو لائٹننگ نظر آ رہی ہے، اور آپ کو کلرز نظر آ رہے ہیں۔ تو انٹلیکٹ ہمیں اٹ میکس اس دیکھو کتنی خوبصورت روشنی چمک رہی ہے، اور رنگ ہیں، اور تم اڑ رہے ہو ہوا میں۔ سو انٹلیکٹ اس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتی ہے اس سارے منظر کو، حالانکہ ہم ایک بہت بڑی اسٹرگل میں ہوتے ہیں، جب آپ اس نسیم کے اندر ہو۔ تو یہ نسیم ہے۔ اینڈ دین شبنم، شبنم کو میں شبنم پہ جب وہ اس پارٹ پہ آئیں گے تو I'll talk about it۔ تو نسیم اب بتا رہی ہے، تو انسان جب اس طرح سے انٹلیکٹ کے اثر میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اس کے تھپیڑوں کے اندر بہت سارے سال گزار دیتا ہے اس طوفان کے اندر، تو ایٹ سم پوائنٹ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے ایک وقت آتا ہے، ایک لمحہ آتا ہے، ایک عمر آتی ہے جب تھوڑا سا یہ طوفان تھمتا ہے انٹلیکٹ کا، اور پھر انسان ایسے سوچتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اگلی دو تین اشعار ہیں، یہ اس طرح کے ہیں کہ انسان اس سے باہر آیا، اینڈ دین ہی سیئنگ کہ انجم کی فضا تک نہ ہوئی میری رسائی، کرتی رہی میں پیرہن لالا و گل چاک۔ تو اقبال بیسیکلی نسیم کے تھرو بات کر رہے ہیں، اس ہوا کے تھرو، کہ جو ہے وہ میں انسان اپنی انٹلیکٹ کے پیچھے لگ کے میں نے کون سی سوچ کو میں نے فالو نہیں کیا، اینڈ آئی آلویز بلیوڈ کہ میں ٹھیک طرف جا رہا ہوں، میں ٹھیک ہوں، آئی ایم ڈوئنگ ایوری تھنگ پرفیکٹ، اور میں جو بھی کام کر رہا ہوں، اور میں نے کوئی بھی یعنی کہ سائڈ چھوڑی نہیں جو مجھے انٹلیکٹ نے میرے آگے آفر نہ کی ہو۔ میں نے ہر آپشن کو وے کیا اور اس کے پیچھے گیا، اور لیکن پھر بھی جو ہے نا، وہ میں جو ایک ہائر سٹیٹ ہوتی ہے نا انسان کی، میں اس تک پہنچ نہیں سکا، مجھے سکون نہیں ملا، میں اس کو اچیو نہیں کر پایا، حالانکہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، اپنی انٹلیکٹ کو یوز کرتے ہوئے۔ مجبور ہوئی جاتی ہوں میں ترک وطن پر، بے ذوق ہے بلبل کی نوائے طربناک۔ تو پھر ایک انسان پہ ایسا وقت آتا ہے کہ وہ یہ لٹرلی سوچتا ہے کہ بھائی میں تو ایک قدم پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، آئی ایم ناٹ فرم آن مائی، جو بھی میرا پوائنٹ ہے نا، جس پہ بھی میں کھڑا ہوں، میں فرم نہیں ہوں، میں سوے کرتا رہتا ہوں، میری سوچ، میری انٹلیکٹ مجھے ہر طرف لے کے جاتی ہے۔ تو ایٹ سم پوائنٹ انسان سوچتا ہے کہ جو میں نے جتنی زندگی گزار دی، اٹس یوز لیس، میں نے کچھ بھی اس سے نہیں سیکھا۔ تو پھر ایٹ دیٹ پوائنٹ ایک انسان جو ہے نا، وہ ایک ہائر بینگ کی تلاش میں ہوتا ہے، کہ کہیں سے مجھے کوئی ایک ایسا انسان ملے
جس کو سارا کچھ پتا ہو اور میں اس سے جا کے پوچھوں. تو لوگ پھر بھاگتے ہیں پیروں فقیروں کی طرف، کوئی بھی ایسا سہارا ڈھونڈتے ہیں جن سے ہمیں مدد نہیں ملتی ہماری سوسائٹی میں ایٹ لیسٹ. لیکن انسان کا پوائنٹ کیا ہوتا ہے اس وقت کہ دونوں سے کیا ہے تجھے تقدیر نے محرم، خاک چمن اچھی کہ سرا پردہ افلاک. تو پھر انسان ایسے ہائر بینگ کو ڈھونڈتا ہے، اسپرچول بینگ کو، کہ جو اس کو یہ بتائے، گائیڈ کرے کہ بھائی کیا یہ جو میری سفر تھا میرا اس دنیا میں، یہ جو ہے وہ ایک اچھا سفر رہا، کیا میرے لیے اس میں اچھائی تھی، کیا میں نے سب کچھ ٹھیک کیا، یا جو آگے میرے آنا ہے اس کے بارے میں کیا ہے، وہ کیسا ہے. تو بیسیکلی انسان جو ہے نا بڑے کویشچن پوچھنا شروع کرتا ہے پھر اور تو پھر جو ہے وہ آگے سے شبنم کا رسپانس آتا ہے. تو یہ ساری نسیم ہے، یہ انٹلیکٹ کا کریٹڈ فساد ہے. انسان اس کے اندر پھنس جاتا ہے، دین ایک لمحے پہ رکتا ہے، ایک وقت آتا ہے اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی کیا یہ سب کچھ جو میں نے کیا، زندگی گزاری، کیا یہ ٹھیک تھی، کیا میرے ساتھ آگے بھی ٹھیک ہی ہونا ہے. آگے سے شبنم کا رسپانس کیا آتا ہے. تو شبنم جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو ہائر بینگ ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ، کوئی بڑا بندہ جو جس کو پتہ ہو ساری چیزیں، تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں. the way I have understood is کہ جب اسی دنیا میں رہ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ حقیقت میں وہ سچائی کے رستے پہ ہوتے ہیں اور سچائی کا رستے میں اس میں بیسیکلی اقبال کی شاعری کے یہ سارے ورڈ ہیں کہ آنسو ہوتے ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں، تکالیف ہوتی ہیں. تو جس طرح سے ہم جب بارش ہوتی ہے، جب ہم باہر دیکھتے ہیں تو بارش کیسے ہوتی ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی اوپر سے پانی گر رہا ہے آسمان سے نیچے. لیکن بیسیکلی تھوڑے سا آپ پڑھیں سائنس تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہی پانی ہوتا ہے، نیچے جو سمندروں کا پانی اور یہ سارا پانی ہوتا ہے، یہ ایسے بخارات ویپرز بن کے اوپر جاتا ہے اور اوپر جا کے کنڈینس ہو کے واپس آ جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ انسان اس دنیا میں ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے روتے ہیں، انسانوں کے لیے. تو پھر ان کے جو آنسو ہوتے ہیں نا بیسیکلی وہی اوپر جاتے ہیں اینڈ دین سو دے کم بیک، آنسو کی شکل میں وہ اس دنیا کے اوپر گرتے ہیں. ان کی ساری کوششیں، ان کی ساری نالے، ان کی دعائیں جو ہے وہ ایسے اوپر جاتی ہیں اینڈ وہاں سے آنسو بن کے جو ہے نا وہ نیچے گرتی ہیں اور انسان پھر ان سے مستفید ہوتے ہیں. تو یہ آنسو بیسیکلی شبنم ہے سو ایک آگے سے وہ شبنم کا ڈراپ جو ہے نا، ایک آنسو کسی کا وہ رسپونڈ کر رہا ہے کہ کھینچے نہ اگر تجھ کو چمن کے خس و خاشاک، گلشن بھی ایک سرے سرا پردہ افلاک. کہ اب جواب ہے کہ تم نے پوچھا ہے کہ کون سی میرے لیے، کیا میرے لیے یہ اچھی جگہ تھی، یہ دنیا جہاں پہ رہا، یا میرے لیے آگے اچھا آنا ہے. تو اچھائی وہ بتا رہے ہیں کہ اچھائی کیا ہے، کہ اگر اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس طرح سے اس دنیا میں رہے کہ ہم جو ہیں وہ ہر چیز کی طرف ہمارا دل جھکتا ہے کچھ چیزوں کی طرف، کچھ کی طرف بہت جھک جاتا ہے، کچھ کی طرف تھوڑا کم جھکتا ہے، لیکن ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارا دل اس طرف کو اٹیچ ہے. تو اگر یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہماری محبت ہو سکتی ہے، ہماری فیملیاں ہو سکتی ہیں، ہماری جابز ہو سکتی ہیں، کوئی بھی ہمارا ملک ہو سکتا ہے، جن چیزوں کے بارے میں ہم بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ شبنم کا قطرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم اس دنیا میں رہو، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے رہو کہ یہ جو کوئی بھی چیز جو تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے نا، یہ تمہیں اتنا زیادہ اٹریکٹ نہ کر لے کہ تم اسی دنیا کے اندر جذب ہو جاؤ. یعنی کہ اگر اگلے لمحے تمہیں یہ کہا جائے نا کہ بھائی اب چھوڑ دو اس ساری دنیا کو اور ادھر آ جاؤ، تو تمہیں تکلیف نہ ہو اپنے آپ کو ان پلگ کرنے میں اس دنیا سے، کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے تمہارے لیے بہت آسان ہو جائے، تمہیں مسئلہ نہ ہو. تو اس کیس میں یہ دنیا بھی اچھی ہے اور آگے والا سفر بھی اچھا ہوگا. لیکن اگر ایک انسان اس طرح سے رہا کہ وہ جذب ہو گیا اس کے اندر، جو بھی کچھ بھی اس دنیا نے آفر کرنا ہے، تو پھر جو ہے نا پھر مشکل ہے پھر تو نہ اس دنیا کا راز کھلے گا اور نہ آگے والی ڈائمنشن کا راز کھلے گا.